بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے میں آج ہم ندا نمبر 37 سے بات کریں گے، جس میں حلال اور طیبات کو حرام قرار دینے کی حرمت اور رزق حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ فرمائے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو اسی کی طرف بات ہو رہی جیسے کہ شروع میں اسی صورت کے شروع میں آیا تھا اوفوا بالعقود۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو بھی عقد یا معاہدہ طے پا جاتا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں گے اور اس پر ایمان رکھیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، تو اس کے مطابق پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اسی کی وجہ سے یہ حکم بھی دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے کچھ حدود اور قیود بیان کر دی گئی ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے پاک ہو گئی، مباح ہو گئی، حلال ہو گئی، نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ حلال ہیں، مباح ہیں، اور کچھ چیزیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ تم استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہذا یہاں پر یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ایک حدیث آتی ہے اس میں ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، ان سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہوتی ہے، آپ گھر میں کیسے کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نوافل پڑھتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت کم ہے، لیکن خود ہی انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رخصت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، یا آپ کی کوئی اس طرح کا گناہ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہماری نسبت تو بہت ہی ایسی معاملہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کریں؟ تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ اب میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں اب عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، بالکل الگ ہو جاؤں گا۔ اور تیسرے صاحب نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھوں گا، ساری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ تو یہ انہوں نے یہ اصل چیز جو حلال چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بھی حلال چیزیں ہی کہا گیا، لیکن اس کا انہوں نے خاص ایک انداز سے شروع کیا گیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ واقعی تم لوگوں نے ایسا کہا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے گریز کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے وہ چیز جو بیان کر دی گئی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی مباح ہیں، پاک ہیں، لیکن ان کو چھوڑنا بھی، ترک کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کو ہم نہیں ترک کر سکتے، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی اس قسم کی مثالیں آ سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حلال تھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حلال ہے، جو تم نے اس کو حلال ہی سمجھنا ہے، حرام نہیں سمجھنا ہے۔ اور اسی طرح جو چیز حرام کر دی گئی اس کو حلال نہیں کر سکتے، اس کو ہم کہ نہیں یہ حلال ہے، جائز ہے، اس لیے کہ ہماری خواہشات اس میں شامل ہیں، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔
تو حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، اور جو ہماری طاقت ہے، ہمت ہے، اس کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے مطابق کرنا ہے۔ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اس میں آدمی کو گنجائش دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر نہ کرے، بلکہ طاقت کے اندر رہتے ہوئے کام کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، ان چیزوں سے، ان آیات سے جو ہمیں بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کیا جا سکتا، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے تو وہ حلال ہے، حرام نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود مقرر کر دی ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے، اس سے آگے اور یا باہر نہیں نکلیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزیں ہی ہمیں کھانی چاہیے، وہ ہمارے لیے مباح ہیں، کہ اور مباح کا یہی ہے کہ جو چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ چیز پاک ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، اور اصل چیز تو اباحت ہے اس میں، الا یہ کہ کوئی چیز ایسا حکم آ جائے کہ یہ چیز تم نہیں کھا سکتے تو نہیں کھائیں گے پھر۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ملتی ہے آپ کو، اب آپ کو نہیں معلوم کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اصل کی طرف دیکھیں گے کہ اباحت ہے، مباح ہے ہر چیز، سوائے اس کے کہ جس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں فارمولہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو تقویٰ ہی مومنوں کو اعتدال اور فرما برداری کی طرف رکھتا ہے، اسی کی راہ پر گامزن کرتا ہے کہ وہ پھر اس سیدھے راستے پر چلتا رہے گا جب تک کہ وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ کا خوف جو ہے اس کے دل سے نکل جائے گا تو پھر وہ غلط کام کرے گا۔ تو لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، کہ جس پہ تم ایمان رکھتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو، اور کسی قسم کی وہاں پر انحراف نہیں ہونا چاہیے، روگردانی نہیں ہونی چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبول ہونا چاہیے، تبھی وہ بات صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔